بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے مسئلہ نمبر 48 کے تحت مؤلف کتاب نے وضو کے بعد پڑھی جانے والی مسنون دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ معزز سامعین، اس سے پہلے ہم نے یہ بات بتلائی تھی کہ جب وضو کی ابتدا کی جائے تو وضو اسٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا ثبوت سنت سے ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر جو ترمذی کے اندر موجود ہے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں ہوگا جو بسم اللہ کر کے وضو شروع نہیں کرے گا۔ یہ تو رہی اسٹارٹنگ کی باتیں، یعنی وضو کرنے سے پہلے۔ اب اگر وضو مکمل ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو یہاں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ذکر کی گئی ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء، رواہ احمد و مسلم و ابو داود و ترمذی۔ سامعین کرام، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے، دعا کہاں سے کہاں تک؟ دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا اگر کوئی شخص مکمل وضو کرنے کے بعد پڑھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ روایت مسند احمد، صحیح مسلم، ابو داود اور ترمذی کے اندر موجود ہے۔ یہاں ایک چیز کا تذکرہ کر دینا بے جا نہ ہوگا کہ بعض روایتوں کے اندر کچھ الفاظ زیادہ بھی وارد ہوئے ہیں، جیسے کہ ترمذی نے کچھ زیادتی کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ ترمذی کی روایت کے اندر یہ زیادتی موجود ہے، اور اسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترمذی کے اندر صحیح قرار دیا ہے، اس زیادتی کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اتنا پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر اس کے ساتھ اس زیادتی کو بھی، یعنی اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ بھی پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ دعائیں وارد ہوئی ہیں، لیکن اسی پہ اکتفا کریں تو بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔